يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. وہ جن کے نام پر ساری زندگی نظر نیاز دی، چڑھاوے چڑھائے، جانور قربان کیے، بتوں کی قربانیاں دی، اپنے جانوں کی قربانیاں دی، قیامت والے دن یہ سب بری ہو جائیں گے اور یہ مشرک تنہا رہ جائیں گے. اور قیامت والے دن ان کی ایک حسرت ہوگی. حسرت کیا ہے؟ پہلی حسرت اس بات کی کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ کیوں نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت والے دن یہ انگلیوں پہ کاٹیں گے. ایسے بندہ مایوس ہو کر پورے منہ میں ڈال کے دندیاں کاٹ رہا ہوتا ہے اور بڑی حسرت سے سوچ رہا ہوتا ہے. یہ اس طرح اپنے ہاتھوں پہ کاٹ رہے ہوں گے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہوتا، ہم انہیں جھٹلاتے نہ، ہم ان کی بات کو مانتے. آج تو اتھارٹی ساری کی ساری ان کی ہے، شفاعت ان کی ہے، اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں یہ کر رہے ہیں، سفارشیں یہ کر رہے ہیں اور چل بھی ان کی رہی ہے. کاش ہم ان کا ساتھ دیتے. اور دوسری بات وہ یہ کریں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں بندے کو میں دوست نہ بناتا. لقد اضلنی اس بعد اس جاءنی، کہ جب اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا، ہدایت دی، میں نے قرآن سنا، میں نے احادیث سنی، تو یہ وہ ظالم تھے کہ جنہوں نے مجھے گمراہ کیا، جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، قرآن سے دور لے کے اس کی بات نہ سننا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں، قرآن کی بات نہ سننا. قیامت والے دن بندہ کہے گا کاش میں ایسا دوست نہ بناتا کہ جس نے مجھے صحیح راستے سے گمراہ کیا. تو اس سے یہ بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بندہ دنیا میں اپنی سوسائٹی دیکھے، محفل دیکھے، کمپنی دیکھے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں کیا یہ مجھے دین کا کام کرنے میں مدد دے رہے ہیں یا دین کا کام کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. کیا میرا دوست نماز پڑھتے ہوئے میرے ساتھ انگلی لگا کر مسجد میں آتا ہے یا مجھے بھی روک لیتا ہے؟ اچھا یار پڑھ لیں گے نماز، پہلے آؤ میں کام کرتے ہیں، بعد میں درس سنیں گے، جمعہ سنیں گے، میرے ساتھ چلو. یہ بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دوست احباب کیسے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میرا دوست کون لوگ ہیں، کیسے ہیں. اور بندے کا سب سے اچھا گہرا پیارا دوست وہ اس کی بیوی کی شکل میں ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں بڑے نمازی ہوتے ہیں، شادی کے بعد بے نمازی ہو جاتے ہیں. کتنے بے نمازی ہوتے ہیں، شادی کے بعد دیندار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اچھا دوست عطا کرتے تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں، اور کہیں صحیح ہو تو بگڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی انسان دیکھے کہ اس کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، نہیں تو قیامت والے دن حسرت اور پچھتاوا ہوگا. جیسے آپ دیکھیے ابو طالب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، کیسے آخری وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا چچا کلمہ پڑھ لے، بس زبان سے اتنا کہہ دے لا الہ الا اللہ. قیامت والے دن تیری محبتوں کا، تیرے پیار کا کوئی تو اللہ سے صلہ لے کر دوں گا، کوئی تو بنیاد ہوگی کہ یہ کلمہ پڑھنے والا تھا. ساتھ دوستوں نے کہا نا جاتے جاتے کس کے دین پہ مرے گا، اور دوستوں نے گمراہ کر دیا. یہ ہے یاری، دوستی اور تعلق. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنی دوستیاں لگانے سے پہلے دیکھو قیامت والے دن خوشی کا باعث ہوں گے یا حسرت کا باعث بنیں گے. اس کے بعد کافروں کا ایک اعتراض تھا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہ قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوتا ہے. قرآن ایک ہی بار تورات کی طرح نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ ایک ہی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن سارا اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 جواب دیے. فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک. پہلی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کے دل کو ثابت قدمی دینا چاہتا ہے. بار بار جبرائیل کا آنا، بار بار آسمان سے کال ملانا، جیسے جیسے ضرورت پڑے، مشکلات آئیں، اللہ کا تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنا حالات کے مطابق. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اے نبی آپ کا دل مضبوط رہے گا، آپ کو اللہ کی وحی ملتی رہے گی، کلام ملے گا. اور دوسری بات ورتلناہ ترتیلا،
اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ پڑھا، کس لیے؟ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہ آپ پر جملے کستے ہیں، ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہ سابقہ نبیوں رسولوں کی بات کرتے ہیں، غلط عقیدے بیان کرتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں ذوالقرنین کون تھا، خضر کون تھے، عیسیٰ کون تھے، موسیٰ کون تھے، ساتھ ساتھ ہم آپ کو صحیح حدیثیں، صحیح بات، صحیح واقعات بتاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، قرآن مجید کے بارے میں صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، قرآن میں یہ بتا دیجئے، یہ مسئلہ بتا دیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، یا ویسے معاشرتی سوالات کرتے۔ اگر اللہ ایک بار وہی بھیج دیتا، بعد میں سلسلہ بند کر دیتا، تو یہ رفتہ رفتہ اصلاح کیسے ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں جو قرآن نازل کیا، یہ قرآن تفسیر بن گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے دین آج مکمل کر دیا، کہا قد تم الوحی وتم العمل، ہماری وحی بھی پوری ہو گئی اور جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس پر ہمارا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ یہ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہا اللہ نے آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا تاکہ پورے قرآن پر عمل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 سے 75 تک قرآن مجید کی صورت میں عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ زمین پہ عاجزی سے چلنے والے، جاہلوں سے ملیں تو سلام کر کے نکلنے والے، بحث نہیں کرتے، رات کو اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو رو رو کے کہتے کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچانا، یہ جہنم کا آگ اور یہ عذاب سہنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا رب کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، نہ ہی بہت زیادہ اسراف، نہ ہی بہت زیادہ بخل، بلکہ میانہ روی سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ایمان لانے والے، توبہ کرنے والے۔ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے گناہ ہو جاتے ہیں ان سے، آخر یہ بھی انسان ہے، لیکن اگر ان سے زنا ہو جائے، قتل ہو جائے، بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، اولاً کرتے نہیں، لیکن اگر صادر ہو بھی جائیں تو توبہ کرتے ہیں، تو اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ انہوں نے کی، نیک عمل کیے، ایمان لے آئے، صحیح راستے پہ دوبارہ سے آگے، اللہ کہتا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں صرف ان کو معاف نہیں کرتا بلکہ اپنے ان بندوں کو توبہ کرنے پر پچھلے سارے گناہ معاف کر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بندہ ساری زندگی شیطان بندے پر انویسٹ کرے، اسے گناہوں پر لگائے، اسے بدکاریوں سیاہکاریوں پر لگائے، شیطان کی اتنی محنت، اور اللہ رب العالمین ایک جھٹکے میں ساری محنت برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ بندے سے کہے آؤ پلٹ کر، ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھاؤ، بریک لگاؤ، یو ٹرن لے کر صحیح راستے پہ آ جاؤ، میں پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف کروں گا، شیطان کی کمر توڑ کے رکھ دوں گا اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ یہ تو بندہ ہے دل سے بات ہی نہیں نکالتا، معاف کرنے کے باوجود بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی تانا دے ہی دیتا ہے، مجھے یاد ہے سارا تم نے میرے ساتھ کیا کیا، مگر وہ اللہ ہے، وہ تانا نہیں دیتا، وہ تو نیکیوں میں بدل کے بات ہی بلا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بندے سے پیار ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں بیویاں دے، اولادیں دے، بڑی نیک دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں اداکاروں کا، بدکاروں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، کوئی دنیا داروں کا نہیں بلکہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی یا اللہ میری جتنی اولاد ہو سب کو متقین بنا دے اور مجھے دنیا یاد کرے یہ متقین کا امام ہے، یہ متقین کا باپ ہے۔ ایمان والے اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کل قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دنیا سے گئے، ہزاروں لوگ اس کے جنازے پر، اور میں نے ایک دو دنوں میں ہماری کچھ علماء لاہور کے ان کی بیویاں فوت ہوئیں، تو میں 3 دن پہلے سحری کے ٹائم درس دے کر کینچی سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں والٹن روڈ پہ میں نے اس خاتون کا جنازہ دیکھا، مرد بھی بڑی تعداد میں، عورتیں بھی بڑی تعداد میں۔
رات ایک جنازہ پڑا خاتون کا، معلمہ تھی، مرد بھی بڑی تعداد میں، عورتیں بھی بڑی تعداد میں، تو رشک آیا، یہ ہے اصل انویسٹ کہ مرنے کے بعد اگر عورت ہے نیک کام کیے تو عورتیں اور مرد سب اس کے جنازے میں آگے. یہ دنیا میں بندہ نیک نامی چھوڑ کر کے جائے کہ مرنے کے بعد لوگ کہ یہ متقین کا امام تھا، خود بھی نیک راستے پر تھا اور اس کی اولاد بھی نیک راستے پر، اور دنیا کو دین پڑھا گیا، اتنے لوگ سارے اس کے شاگرد تھے، آج یہ مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ اولاد تو نے دی ہے مگر ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس کے بعد سورہ الشعراء ہے، یہ مکی سورت ہے. مشرکین بڑی ہٹ دھرمی کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے، آپ انہیں سمجھاتے، یہ باز نہ آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رویے پہ بڑے غمزدہ ہوئے. آپ کو ایک ہی ٹینشن تھی، اچھا ایک ہوتا ہے میری بات مانیں، نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، مجھے کیا ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے اندر سے. آپ کیوں گھلتے؟ آپ کہتے ہیں تو یہ آدم کے بیٹے، اگر ایک عیسائی ہے تو میرے باپ کا بیٹا، ایک اگر انگریز ہے یورپ میں رہنے والا جہنم کے راستے پر جا رہا ہے، میرا بھائی ہے. ہم سب ساری دنیا ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہم جنت میں چلے جائیں یہ جہنم میں چلے جائیں. یہ غم، یہ امت کا درد، انسانوں کا درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی لعلک باخع نفسک الا ان یکونوا مؤمنین. اے نبی علیہ السلام، کیا آپ اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کی اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے؟ نہ، آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان کو سمجھائیں، لیکن اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں، اتنا غم نہ کریں، اتنی ٹینشن نہ لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا تذکرہ کیا، کیسے فرعون کے سامنے آئے، انہیں سمجھایا اور پھر معجزات دکھائے. پھر اس کے بعد ہجرت کر کے وہاں سے نکل گئے اور آگے بنی اسرائیل کے رویے ان سب کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 69 سے 87 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا گیا کہ آپ نے جب قوم والوں کو دعوت دی اپنے رب کا تعارف بڑے انوکھے انداز سے کروایا. کہا میرا اللہ وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے ہدایت دی، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا بھی دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اگر میں مروں گا تو مرنے کے بعد پھر وہ مجھے قیامت والے دن زندہ بھی کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کر رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. اور اس میں اللہ سے انہوں نے دعا کی یا اللہ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، یا اللہ میرا باپ گمراہوں میں سے تھا، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں میرے باپ کو معاف کر دے. فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ میں امام الموحدین، میں نبیوں کا باپ اور میرا باپ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا تھی نا بعد میں منع کر دیا. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کچھ عرصہ کی باپ کے لیے، مگر جب ہم نے بتایا کہ وہ مشرک مرا ہے انہوں نے توبہ کر لی، پھر اس کے بعد کبھی اس سے برات کر لی، مغفرت کی دعا نہیں کی. جب تک بندہ زندہ ہو اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے مشرک کی، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ حالت شرک میں مر گیا اب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، اب اس کا معاملہ اللہ کے ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی. قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کے باپ کو بچھو کی شکل دے گا اور یہ ٹھڈا مار کے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، باپ کی شکل ہی بدل دے گا. یہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر یہ اعتراض کرتے تھے یہ قرآن نازل ہوا، کیا اس قرآن میں کوئی خیانت نہیں ہو سکتی، قرآن میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پروٹوکول کا ذکر کیا، فرمایا یہ قرآن وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. نازل بِهِ الروح الامین، اس کو لے کر کے آنے والے ہیں جبرائیل. ان کے دو لقب ہیں الروح الامین، امانت دار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن لے کر کے آیا اور فرمایا علی قلبی کا، تیرے سینے میں تیرے دل پہ لے کر کے آیا تاکہ تو ڈرانے والا بن جائے. بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں قرآن لے کر کے آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت دینے کا حکم دیا. وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی آگے بڑھے، یہ دعوت ساری دنیا میں عام کر دے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے، محلے داروں کو دعوت دے، توحید کی دعوت ایک ایک کو جا کر کے دے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک رشتہ دار کے پاس گئے اور آپ نے جا کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کلمہ پڑھ لو، قیامت والے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اس سورت کا نام ہے الشعراء، شاعر کی جمع ہوتی ہے شعراء۔ یہ مشرکین اعتراض کرتے تھے یہ قرآن یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دیا یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، یہ تو جس کی مرضی چاہے عزت پگڑی اچھال دیں، آسمان سے زمین کے کتابیں ملا دیں اپنی شاعری میں، تو شعراء کا کوئی منہج نہیں ہوتا۔ قرآن ایک منہجی کتاب ہے، قرآن ایک راستہ دیتا ہے۔ تو شاعر کسی کی عزت کا مال کر دیں، ادھر کی بات کر دیں، اور یہ تو بس ایسے ہی وادیوں میں گھومتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں، حقیقت سے بالا تر بھی باتیں کر جاتے ہیں، جبکہ قرآن سچی کلام کتاب ہے اور یہ حقیقت سے ماوراء بات نہیں کرتا۔ قرآن نے ہمیشہ وہی بات کی جو دنیا میں رونما ہو چکی ہے، ہو رہی ہے یا قیامت تک کے لیے ہونے والی ہے۔ تو شعراء کا کلام الگ ہے، اللہ کا کلام الگ ہے، ان کو آپس میں ملانا یہ ظلم ہے۔ اس کے بعد سورہ النمل کا آغاز ہوتا ہے، اس کا ابتدائی حصہ اسی 19ویں پارے میں ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی سیرت کا تذکرہ کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ چونکہ پچھلی سورت میں کافروں کی ہٹ دھرمیاں تھیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو ماننے کی بجائے شکر کرنے کی بجائے ضد برائے ضد تھی، اللہ نے اس میں ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں ایسے کافر بھی گزرے ہیں کہ جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہوتی تھی تو کلمے پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ بیان کیا، ایک رویہ جادوگروں کا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں یہ معجزہ دیکھا اور سارے جادوگر ایمان لے آئے، ہٹ درمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ واقعات بتا رہا ہے۔ کہا اسی طرح سلیمان اور داؤد کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا علم عطا فرمایا، بڑا فضل عطا فرمایا، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تو باپ سے بھی زیادہ کمال دے دیا، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ چڑیاں چو چو کرتی ہے لیکن اسی چو چو میں حضرت سلیمان اسے کلام کرتے ہیں۔ اسی طرح جانور جس کی زبان میں اپنی طرف سے وہ آوازیں نکال رہے دھاڑ رہے، مگر سلیمان کو سب سمجھ آ رہی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ اس کی بولی میں جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کو۔ اللہ نے ان کا ایک واقعہ بیان کیا جس کے نام پر اس سورت کا نام النمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی، لشکر لے کے چل پڑے، آؤ باہر جا کے اللہ سے نماز پڑھتے ہیں، اسے صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، بارش کی نماز، کھلے میدان میں جانا، نصیحت کرنا اور اللہ سے رو کے دعا کرنا اور نماز پڑھنا۔ جب یہ وہاں پر آئے تو چیونٹیوں میں سے چیونٹی نے کہا ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، چیونٹیوں جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آگے ہے، کہیں تمہیں روند نہ دے، مسل نہ دے۔ اب یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ کس بات پر مسکرائے؟ فتبسم ضاحکا، مسکرا پڑے۔ اس بات پر یہاں تو انسان کو قتل کرنے پہ آتا ہے، دا لگانے پر آتا ہے، اس کے منہ سے نوالے چھیننے پر آتا ہے، یہاں پہ سگا بھائی سگے کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ کیسی چیونٹیاں ہیں؟ یہ جاتی فٹافٹ اپنی بل میں جاتی، اس کو کیا تھا، باقی مر جاتی، قدموں تلے رونتی جاتی، اس کا کیا جانا تھا؟ مگر یہ چیونٹی کی خیر خواہی تھی دوسروں کے لیے، کہا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں کچل نہ دیے جاؤ۔ اللہ کو ایک چیونٹی کی دوسری چیونٹیوں کے لیے خیر خواہی اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا، چیونٹی کی خیر خواہی کا، اور اس چیونٹی پہ علماء نے کتابیں لکھ دی۔ اس کی بڑی پیاری بات ہم نے پڑھی، آپ کو بھی سناتا ہوں کہ یہ چیونٹیاں اپنا رزق دیواروں میں اور بلوں میں سیو کرتی ہیں، سٹور کرتی ہیں، بڑی بڑی مٹی باہر پھینک دیتی ہیں اور اندر بیسمنٹ میں اپنے گھر بناتی ہیں۔ اچھا یہ دانے بھی لے کر جاتی ہیں، تو یہ جو گندم کے چاول کے دانے لے کر جائیں تو یہ اپنا رزق سٹور کریں اور وہاں پہ مٹی میں سے پودے اگ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو کمال ذہانت دی ہے، یہ اپنی چونچ کے ساتھ دانے کو کاٹ دیتی ہیں، یعنی پورا دانہ کبھی بھی آپ چونٹی کو لے کر کے جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ چونٹی درمیان میں سے گندم کا چاول کا دانہ کاٹ دے گی تاکہ وہ ڈیڈ ہو جائے، اس سے دوبارہ کوئی چیز پیدا نہ ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹور کرے گی تاکہ یہ ان کے کھانے کا سامان رہے، اگانے کا سامان نہ ہو۔ اور اس پر علماء نے ان کے نصب و ضبط پر کتابیں لکھی، کس طرح یہ کتاب در کتاب جاتی ہیں،
कैसे नज़्म व ज़ब्त से ये रहती हैं। अल्लाह अकबर। अगर इंसान सीखने के लिए आए तो चूंटी भी इंसान के लिए राहबर है। अल्लाह ताला ने जिसका एक वाकया कुरान मजीद में जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान एक दिन हाजिरी लगा रहे थे, हुदहुद ना आया, कहा मैं उसे मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, ज़बह कर दूंगा। मेरी इजाजत के बगैर कहां गया? थोड़ी देर गुजरी वो आ गया। कहां से आया? कहा भाई बात सुनो, आज बड़ी अहम खबर लेकर आया हूं, सच्ची खबर है। मैंने एक औरत को देखा, उसका एक तख्त था, सारी दुनिया उसको सजदा कर रही थी, सूरज के ये पुजारी थे। ये मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तू मेरा नुमाइंदा है, मेरा सहाफी है, गलत बात तो नहीं कर रहा? कहा नहीं नहीं, सच्ची बात कर रहा हूं, आप आजमा भी सकते हैं। हुदहुद की बात सुने। उसने कहा वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। मैंने देखा उसको भी और उसकी कौम को भी अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे हैं। हुदहुद परिंदे भी तौहीद को कितना समझते हैं। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, ये अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते? वो अल्लाह के जिसने इनके लिए जमीन से छुपा हुआ रिस्क निकाला। अल्लाह ताला ने हुदहुद को कितनी समझ अता फरमाई, क्योंकि हुदहुद का रिस्क जमीन में होता है, वो चूंचे मारकर अपना रिस्क निकालते हैं। तो उसने उसको ही तौहीद की दलील बना लिया। यानी अल्लाह जो छुपा हुआ रिस्क निकालता है उसकी इबादत क्यों नहीं करते? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुम्हें आजमाते हैं। आपने खत लिखा व इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाह आगे, शुरू में भी दरमियान में भी कहा कि अल्लाह तालु अलैया वातूनी मुस्लिमीन। और बात सुनो मलका सबा, मेरे साथ ज्यादा कोई लड़ने की बात नहीं है, इंसान बन के कलमा पढ़ के मुसलमान होके आ जाओ, अगर ना जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, हमने अल्लाह का दीन गालिब करना है, सूरज की पूजा नहीं चलेगी। अब ये खत हुदहुद ने जाकर उसके दरबार में फेंक दिया। वो बड़ी हैरान हुई कि परिंदा खत लेकर आया, उसने खत पढ़ के सुनाया। कौम वालों में कुछ ने कहा नहीं हम मुकाबला करते हैं। उसने कहा ना, दुनिया का उसूल याद रखना, इन्नल मलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा। बादशाहों से पंगे नहीं लिए जाते, जब भी बादशाह बड़े लश्कर लेकर आते हैं तो रौंद के रख देते हैं, नामो निशान नहीं मिलते। और ये देखो ना कितना जबरदस्त सिस्टम है। इसने तोहफे तहाइफ देकर भेजा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रिजेक्ट कर दिए। वो समझ गई ये कोई लालची बादशाह नहीं है। बाहर आ रही है, सारे कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गई, अपना लश्कर लेकर सफर के लिए आ गई। इसने खत लिखा कि मैं फलां दिन पहुंच जाऊंगी फलस्तीन में तुम्हारे पास। हजरत सुलेमान को थोड़ी देर पहले ख्याल आया, आपने कहा कि कोई इसका तख्त लेकर के आए। इफरीत जिन ने कहा कि आप ना यहाँ से उठें, जितना वक्त आपके उठने में लगेगा ना इतनी देर में मैं तख्त लेकर आ सकता हूँ और आप मुझे बड़ा अमानतदार पाएंगे। यहाँ से एक बात समझ आती है कि सुलेमान जिन्नों को अमीन नहीं समझते थे, समझते थे ये शैतानियत इनमें होती है और ये शरारती होते हैं। तो आपने उसे कहा नहीं। इसने में एक बंदे नेक आदमी ने कहा ये कहता खड़े होने की बात, आंख ऐसे झपक के खोलो, इतनी देर में मैं तख्त ला सकता हूँ। कहा मेरा अल्लाह इस बात पर कादिर है। इस बंदे ने रब से दुआ की, अल्लाह ने पलक झपकने से पहले तख्त वहां पे हाजिर कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त थोड़ा सा तब्दील करवा दिया और जमीन पर ऐसी कारागरी के साथ एक फर्श बनवाया। ऐसे लगता था ये शीशे का फर्श है, लेकिन ऐसे लगता था ये पानी या समंदर है। जब वो औरत आई, उसने तख्त देखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये तख्त तेरा है? कहती लगता तो मेरा है, लेकिन इतनी जल्दी आ कैसे गया? जब हम निकले थे तो तख्त उधर था, अगर तख्त आना था तो हमारे बाद में आता, क्योंकि हम पहले निकले थे। वो औरत बड़ी मुतासिर हुई कि ये बंदा कोई आम नहीं है। और जब वो कहा चलो अंदर आओ महल में आने लगी, उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया, जैसे पानी में पाँव रखने लगी। लेकिन जब पाँव रखा तो वो पानी नहीं था, वो शीशे का ऐसा कमाल फर्श था, ऐसे लगता था जैसे समंदर की लहरें बह रही हैं। इस बात पर वो बड़ी हैरान हुई। उसने ये बड़ा फनकारी भी देखी, हुनर भी देखा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ात और उनके लोगों की, नेक लोगों की करामात भी देखी। तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आई। अल्लाह ताला ये वाक़यात बयान करके मुशरिकीन मक्का को बताना चाहते हैं कि तुम कितने सरदारी नंबरदारी तुम्हारी कोई ज्यादा नहीं है। तुमसे पहले बड़े बड़े बादशाह भी आए, ऐसे भी थे कि जब अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला ने पिछली सूरतों में हठ धर्मी और इस सूरत में ये वाक़यात बयान करके बताया कि ऐसे भी लोग हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातें सुनकर उनके दिलों पर असर कर जाती हैं और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।